لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. البتہ تحقیق اللہ رب العزت والجلال نے ایمان لانے والوں پر احسان عظیم فرمایا، اور وہ احسان یہ ہے کہ ان میں سے ہی ایک رسول بھیج دیا، یتلو علیہم آیاتہ، جو ان کو اللہ کی آیتیں تلاوت کر کے سناتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کے دلوں کی صفائی کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ان کو اللہ کی کتاب سکھاتا ہے اور اللہ کی دی ہوئی حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس رسول اور نبی کے آنے سے پہلے لوگ کھلی گمراہی میں تھے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ رب اعوذ بك من همزات الشیاطین واعوذ بك رب ان يحضرون۔ اللہ رب العزت والجلال کی حمد و ثنا اور سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر صلاۃ و سلام کے بعد قابل عزت احترام صدر مجلس محترم مولانا حافظ عبدالحمید اظہر حفظہ اللہ تعالی، خطیب شہر قابل احترام حضرت مولانا ابراہیم خلیل فضلی حفظہ اللہ تعالی، شیخ الحدیث مولانا محمد یونس، حافظ عبدالوحید مولانا ہارون رشید، قابل احترام معزدین شہر حافظ محمد شدید صاحب، چودھری محمد یونس صاحب، اور سامعین محترم
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہر اعتبار سے دل و دماغ کی رونق کا باعث ہے، ہمارے لیے سکون اور اطمینان کا باعث ہے۔ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر ہماری مجلسوں کی رونق ہے۔ ہماری وہ مجلسیں بہت ہی پیاری اور خوبصورت ہیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں کندے مقرر ہیں، ایک ہی بات 1000 بار بھی کریں پھر بھی جی اکتاتا نہیں ہے۔ آپ کی شخصیت بھی ایسی ہے۔ وہ لوگ جو آپ کو صبح و شام دیکھتے تھے، ہر نماز میں دیکھتے تھے، دن میں 5 بار دیکھتے تھے، ان میں سے ایک بھی شخص کا زندگی بھر ایک بھی لفظ ایسا زبان سے نہیں نکلا جس سے یہ احساس ہوتا ہو کہ وہ دیکھ کے اکتا گئے، بلکہ ان کی بھوک بڑھتی ہی تھی، پیاس بڑھتی ہی تھی، شوق اور محبت میں اضافہ ہی ہوتا رہا۔ اور جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے گئے تو انہیں دیکھا گیا کہ وہ دھاڑے مار مار کر رو رہے تھے، اور جب وہ دنیا سے خود جانے لگے تو خوشیاں منا رہے تھے۔ انہیں دنیا سے جانے کی فکر نہیں تھی، اپنے خاندان کو، اپنی اولاد کو، اپنے اہل و عیال کو چھوڑنے کی فکر نہیں تھی، بلکہ اس بات کا شوق تھا اور اس کی محبت تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر جائے۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں کرنے بیٹھیں اور کرتے ہی چلے جائیں تو یہ بات تو ختم ہونے والی نہیں ہے، اور اس کے 1000 موضوع ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے 1450 سال ہو گئے ہیں لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر اذکار لکھ رہے ہیں، اور یہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے۔ جو بھی پڑھتا ہے یا وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ جیسے کسی اور نے لکھا ہے مجھے بھی کچھ لکھنا چاہیے، جیسے کسی اور نے رسالت مآب کا ذکر جلیل کیا ہے مجھے بھی کرنا چاہیے، یا یہ محسوس کرتا ہے انسان کہ ابھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کا حق ادا نہیں ہے، کچھ باتیں رہ گئی ہیں کرنے سے۔ ہر پڑھنے والا ان 2 باتوں میں سے ضرور ایک بات محسوس کرتا ہے یا مجھے بھی حصہ ڈالنا چاہیے، یہ گا رہا ہے تو میں کیوں نہ کروں، یہ باتیں کر رہا ہے تو میں کیوں نہ کروں، یا یہ احساس ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں تو بہت ساری کرنے سے رہ گئی ہیں، ابھی تو یہ ذکر بھی رہ گیا ہے، وہ ذکر بھی رہ گیا ہے۔ اور اگر ہم یہ کہیں کہ کتب اسلام جتنی بھی ہیں ساری نبی علیہ السلام کے ارد گرد گھومتی ہیں تو اس میں کوئی مبادلہ نہیں۔ حدیث کی ساری کتابیں نبی علیہ السلام کا ذکر ہے، اور آپ نے کتنی بات سنا کہ قرآن کریم سارے کا سارا نبی علیہ السلام کا خود نبی علیہ السلام کا ذکر ہے، نبی علیہ السلام کی باتیں۔ اس لیے یہ کوئی ایسا موضوع تو نہیں ہے جس کی کوئی انتہا ہو، خدا کا بحر لا ساحل لہ، یہ ایک ایسا سمندر ہے جس کا پرلا کنارہ نہیں، اورلا کنارہ ہی ہے، پرلا کنارہ نہیں۔ ہماری گفتگو بھی اس سمندر میں تھوڑا سا ایک ہوتا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ میں اپنی گفتگو 3 حصوں میں تقسیم کرنا چاہوں گا، اور مجھے اس کا بھی پتا ہے کہ میں نبی علیہ السلام کا ذکر جو ان 3 طرح سے کرنا چاہتا ہوں اس سے بھی آگے وہ بھی شاید نہیں ہو سکے گا، لیکن میں چاہوں گا کہ آپ کو وہ کام جو بعد میں کرنا ہے پہلے کر دیں، اس لیے کہ کہنے والے کہتے ہیں آدھا کے خبرش بات میں آنا، وہ جب بندہ اس سمندر میں جاتا ہے تو پھر اس کو واپسی کا راستہ نہیں ملتا۔ مجھے بھی پتا ہے کہ اگر ہم اس گفتگو میں پڑ گئے تو جو بات مجھے آخر میں کہنی چاہیے
وہ مجھے آخر میں ہوش نہیں رہے گی یہ بات کہنے کی، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ بتائیں میں ہوش و حواس پہلے ہی جو بات کر دوں جو آخر میں کرنی، وہ گفتگو کا خلاصہ ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقام نبوت کا معنی دو معنی ہیں، ایک ہمارا پنجابی کا معنی، ہمارے ہاں جو رواج ہے فلاں آدمی کا بڑا مقام و مرتبہ ہے، اس حوالے سے نبی علیہ السلام کی حیثیت، آپ کا مقام، آپ کی فضیلت، آپ کی عظمت، اس کا تھوڑا سا بیان۔ بات تو یہیں سے شروع ہوتی ہے۔ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ کی فضیلت دل کے اندر جگہ پکڑے گی تو اپنی بات ہوگی۔ بات شروع ہی یہاں سے ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہی ہمیشہ بیان ہوتا رہا، اس لیے کہ آنے والے تھے، اور جب تشریف لائے پھر اللہ رب العزت نے بتایا کہ کس لیے آئے۔ دوسرا موضوع ہمارا یہ ہے، اور اصل مقام نبوت کا یہ معنی ہے کہ دین کے حوالے سے جو ہمارا آپ کے ساتھ تعلق ہے، اس اعتبار سے آپ کا کیا مقام ہے، آپ کی بات کی کیا حیثیت ہے، آپ کے حکم کی کیا حیثیت ہے، آپ کی آئینی اور دستوری اور قانونی کیا حیثیت ہے، آپ کی بات ماننا کس حد تک ضروری ہے، اور اگر بات نہ مانے تو اس کا کیا نتیجہ نکل سکتا ہے، آپ کی فرمانبرداری کس حد تک لازم ہے، اور آپ کی نافرمانی کا کیا خطرناک نتیجہ نکل سکتا ہے۔ یہ دوسرا موضوع ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کا مقام و مرتبہ معلوم ہو گیا، آپ کی دستوری، آئینی اور قانونی حیثیت معلوم ہو گئی، تو کیا اتنا ہی کافی ہے کہ آپ کو جان لیا جائے اور آپ کی بات کو مان لیا جائے، اس سے ہی بات بن جائے گی؟ نہیں، ساری کائنات کے نظاموں سے یہ نظام مختلف ہے۔ جو حیثیت آپ کی ہے وہ سارے ایسے لوگ جو حکمران ہیں، قاضی ہیں، جن کی کوئی بات چلتی ہے، جن کی کوئی حیثیت ہے، نبی علیہ السلام ان تمام سے کس اعتبار سے اعلیٰ و بالا ہے، اور آپ کی شخصیت منفرد ہے کہ آپ کی یہ حیثیت اور آپ کا یہ مقام محبت کے ساتھ ماننا پڑے گا۔ صرف یہ قانونی حیثیت نہیں ہے کہ تسلیم کر لیا ہے تو بات ختم ہو گئی، محبت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، الفت کے ساتھ۔ اور اگر کبھی ذہن میں یہ بات آ جائے کہ بس دستوری حیثیت سے پورا کرتے بات بن جائے گی، یہاں یہ بات نہیں ہوگی۔ محبت پہلے ہے، باقی سب کچھ بات ہے۔ اگر محبت کی بات ہوگی تو پھر اس موضوع پر بھی بات ہونی چاہیے کہ آپ کی محبت کے اسباب کیا ہے، آپ کی محبت کے عوامل کیا ہے، کس وجہ سے ہم مجبور ہیں آپ کے ساتھ محبت کرنے پر۔ اس وجہ سے ایک انسان جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جان لیتا ہے اور آپ کو پہچان لیتا ہے تو پھر اس کا فرض بنتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرے۔ اس محبت کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ انسان دنیا کی جگہ جن میں پڑھ کے کچھ غفلت کی وجہ سے چند لمحوں کے لیے سمجھے کہ شاید محبت کے بغیر بھی گزارا ہو جائے۔ جیسے باپ بیٹے کی لڑائی ہوتی ہے، باپ کہتا ہے نہیں تم نہ صحیح کیا کرنے کا، یہ چھوڑے، جاتا ہے تو جائے۔ بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ، بڑی ہمت اور حوصلے کے ساتھ بچے کو دھکا دے دیتا ہے، اور بچے کو گھر سے نکلے 10 منٹ نہیں ہوتے تو پھر پیچھے دوڑ پڑتا ہے ملنے کرنے کے لیے، واپس آ جاؤ، سارے حوصلے ختم ہو جاتے ہیں۔ وہ وجوہ ہوتی ہے، وہ اسباب ہوتے ہیں جن کی وجہ سے انسان مجبور ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بھی کچھ اسباب ہیں، کچھ عوامل ہیں، کچھ باعث ہیں جس کی وجہ سے ہم مجبور ہیں آپ کے ساتھ محبت کرنے۔ پہلی باتوں میں سچے ہوں گے تو آپ کی محبت پر مجبور ہو جائے، اور پہلی باتوں میں سچے نہیں ہوں گے تو پھر محبت کرنے پر مجبور نہیں ہوں گے۔ اور اسی کا اگلا حصہ یہ ہے کہ اس محبت کے تقاضے کیا ہے، اس محبت کا نتیجہ کیا ہے، اس محبت کا طریقہ کیا ہے، اس محبت کا طریقہ کیا ہے۔ کیا مجھے چننے سے بات بن جائے گی؟ کیا بتیاں جلانے سے پیارا ہو جائے گا؟ کیا ناطے پڑھنے سے کام چل جائے گا؟ کیا محبت کے گنگانے سے بات بن جائے گی؟ کیا میلاد کے ذکر سے بات بن جائے گی؟ جب وفات کے مرثیہ پڑھنے سے بات بن جائے گی؟ نہیں، دیکھنا پڑے گا، سوچنا پڑے گا۔ جس سے محبت کرتے ہیں
کس طرح خوش ہوتا ہے. جس نے بھیجا ہے اس نے کیا کہا ہے, جو آیا ہے اس نے کیا تقاضا کیا ہے. وہ پانی مانگ رہا ہے, آپ روٹی کھلا رہے ہیں. وہ روٹی مانگ رہا ہے, آپ پانی پلا رہے ہیں. یہ کیسی محبت ہے؟ جو وہ چاہے گا, جس طریقے سے وہ چاہے گا, جس طریقے سے وہ چاہے گا, جس انداز اور جس ادا سے وہ چاہے گا, اسی ادا سے, اسی طریقے سے, اسی طریقے سے محبت کریں گے تو بات کریں. یہ گویا کہ 3 یا 4 موضوع ہو گئے. پہلے موضوع کے بارے میں آپ بہت کچھ سن چکے ہیں. جب میں مسجد میں داخل ہوا تھا, ہمارے شہر کے عظیم الشان خطیب محترم حضری صاحب اس موضوع پر بات کر رہے تھے اور بہت کچھ کہہ رہے تھے, بہت کچھ کہہ رہے تھے اور بہت خوبصورت طریقے سے کہہ رہے تھے. وہ میری گفتگو کا پہلا موضوع ہے جو کسی حد تک انہوں نے نبھا دیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت, آپ کا مقام و مرتبہ, آپ کی حیثیت, آپ کی عظمت اور آپ کا دنیا کے اندر اونچا اور بہت اونچا مقام, اس کے بارے میں باتیں ہو رہی تھیں. آپ نے بہت کچھ سن لیا ہے. میں بھی اللہ کی توفیق سے کچھ نہ کچھ کہوں گا. خلاصہ اس کا یہ ہے, اس کرۂ ارضی پر, اس آسمان کے نیچے, اس زمین کے اوپر, بلکہ آسمانوں کے اوپر, بلکہ پوری کائنات میں اللہ رب العزت نے جو پیدا کیا ہے ان میں سب سے عظیم البرکت حضرت محمد رسول اللہ کا. یہ ہمارا عقیدہ ہے, یہ ہمارا عقیدہ ہے. کوئی ہمیں کیا کہتا ہے, ہمیں اس کی پرواہ نہیں. لوگوں کو طریقہ نہیں آتا رسالت میں آپ کے مقام و مرتبے کے اعتراف کا, آپ کی حیثیت کے اعتراف کا. ہم نے یہ طریقہ اللہ سے سیکھا ہے, اللہ کے رسول سے سیکھا ہے. جس نے بنایا ہے, جس نے پیدا کیا ہے, جس نے بھیجا ہے, جس نے عزت و مقام دیا ہے, ہم نے اس سے پوچھا ہے تو بتا کہ یہ کیا ہے اور کون ہے. اس نے جو بتایا ہم نے مان لیا. ایک رتی برابر اس کے اندر کمی نہیں کی. اپنی ساری خاصیت کو قربان کرتی ہے, اپنی ساری محبتیں اس پہ قربان کرتی ہیں, اپنی ساری چاہتیں اس پہ قربان کرتی ہے, اپنی ہر چیز اس پہ قربان کرتی ہے. ہمارا کچھ نہیں ہے, جو بھی ہے رسالت میں آپ کا. جہاں اس نے کھڑا کر دیا وہاں کھڑے, جہاں بٹھا دیا وہاں بیٹھے. بولنے کا حکم دیا ہے تو بولتے ہیں, چپ کرنے کا حکم دیا ہے تو چپ کر جاتے ہیں. ہاتھ کھڑے کرنا حکم دیا ہے تو کھڑے کر دیتے ہیں, نیچے کرنے کا حکم دیا ہے تو نیچے کر دیتے ہیں. بڑی سے بڑی بات میں بھی رسالت میں آپ پہ جان قربان ہے, چھوٹی سے چھوٹی بات میں بھی رسالت میں آپ پہ جان قربان ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. اے اللہ تو گواہ رہنا, اے اللہ تو گواہ رہنا, اے اللہ تو گواہ رہنا, ہم تیرے حبیب سے ساری کائنات سے بڑھ کر محبت کرتے ہیں. اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں, درجن بچے ہو, سارے کہہ رہے ہیں کہ چھوڑ دوں گا, رسالت میں آپ کی محبت میں ہاتھ ہٹانا چھوڑ دو, نہیں چھوڑیں. بچوں کو چھوڑ دیں گے, ماں باپ کو چھوڑ دیں گے. یہ بھی بات نہیں ہے, دعویٰ نہیں ہے, ایسے ہی لفظ نہیں ہے, تقریر نہیں ہے صرف, بلکہ یہ عمل ہے. کتنے ہی ایسے ہیں, سینکڑوں نہیں ہزاروں کی رشتے بنا کے دے سکتے ہیں, جن کو گھر والوں نے گھر سے نکال دیا, لیکن محمد رسول اللہ کی اطاعت میں انہوں نے ہاتھ کھڑے کرنے نہیں چھوڑے. ہاتھ کھڑے کرنے بڑی دور کی بات ہے. لوگوں نے انگلیاں کاٹ دی رسالت میں آپ کی اطاعت میں, پراپتہ خیال میں بیٹھ کے انگلی ہلانا نہیں چھوڑی, کٹوا لی ہے, ہلانا نہیں چھوڑا. کچھ نہیں سمجھتا رسالت میں آپ کا اس سے, کچھ نہیں بگڑتا انگلی نہ ہلانے سے. لیکن بات تو امتحان کی ہے. اگر اتنے چھوٹے سے امتحان میں بھی کامیاب نہ ہو سکے تو بڑے امتحان میں کامیاب ہو. جس رسالت میں آپ کی محبت میں تم انگلی نہیں قربان کر سکتے, جان کیسے قربان کرو. جس حبیب کی, جس مصطفیٰ کی, جس مجتبیٰ کی, جس مرتضیٰ کی محبت میں تم ہاتھ نہیں کھڑے کر سکتے, اس مرتضیٰ, مجتبیٰ, مصطفیٰ کی محبت میں تم جان کیسے قربان کرو. اور حکم یہ ہے کہ تم اپنے سے بہتر اپنے نبی کو سمجھو. النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. نبی زیادہ حق رکھتا ہے. ہماری جانوں کا حق میں اتنا حق نہیں ہے جتنا ہمارے حبیب کا حق ہے. ایسا تو گواہ رہنا, ہم یہ باتیں زبان سے نہیں کرتے, ہم یہ باتیں دل سے کرتے ہیں. دنیا بھی سن لے, مولا کریم بھی سن رہا ہے. اس کے بعد بھی اگر کوئی اس مسئلے کے لوگوں کو اور امام الانبیاء کی امت کے, اس امام الانبیاء کے سب سے قریب گروہ کو گستاخ رسول کہتا ہے, مولا اللہم علیک, تو ان کے ساتھ نہیں کر سکتے. اللہم اکفنا شرہم بما شئت,
گستاخی کرنے والے ہمیں گستاخ کریں، اس سے بڑا جھوٹ اس کائنات میں کیا ہو سکتا ہے؟ خلاصہ میرے موضوع کا یہ ہے کہ اس کائنات کے اندر اللہ رب العزت نے سب سے شاندار انسان کو پیدا کیا ہے، اور انسانوں میں سے سب سے شاندار بنی ابراہیم کو پیدا کیا ہے، ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کو بنایا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے خاندان میں سے سب سے عظیم شان حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بنایا۔ اللہ اکبر، بڑے شدید امتحان لیے اللہ نے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سفر میں ہیں، ایک جگہ سے گزرے، وہاں کا سفر کوئی لمبی چوڑی نظر والا تھا، ہر طرف نظر رہتی تھی کہاں کہاں کیا کیا ہو رہا ہے۔ بہت تیز نظر والے سفر ہو تو ان کے ایجنٹ بڑے پھرتے ہوتے ہیں جگہ جگہ، اس سے بھی کہیں پھرتے تھے۔ انہوں نے آگے بتایا مسافر ہے، کوئی اس کے ساتھ نہیں ہے، کوئی سیکورٹی کا انتظام نہیں ہے، ساتھ اس کے ایک خاتون ہے، ایسی خاتون ہے کہ دیکھیں تو نظریں ٹھنڈی ہوتی ہیں، ایسی خاتون تو شاہ معظم کے شاعر نشان ہے، اس کا کیا کام ہے؟ یہ کیوں یہ پھر رہا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اس نے اپنی درندے بھیج دیے، جاؤ پکڑ کے لے آؤ۔ وہ لے آئے پکڑ کر، وہ خاتون حضرت سارہ تھی علیہ السلام، سارہ تھی، آنکھیں ٹھنڈی کرنے والی، لیکن وہ آنکھیں بھی ٹھنڈی کرنے والی تھی، مولا کو بھی راضی کرنے والی تھی۔ اس نے ظاہری بھی تھا، اس نے باطنی بھی تھا، صورت بھی تھی، سیرت بھی تھی، کردار بھی تھا۔ اللہ اکبر، ایسا کردار نبیوں کو اللہ ایسی ہی چیزیں دیتا ہے، ایسا زبردست کردار پکڑ کر لے آئے۔ بادشاہ نے دسترازی کی کوشش کی، حضرت سارہ نے دعا کی، اے اللہ، اللہم ان کنت تعلم انی آمنت بک وبرسولک، اے اللہ اگر تو جانتا ہے اور یقیناً تو جانتا ہے کہ مجھ پر ایمان لائی ہوں، تیرے رسول پر ایمان لائی ہوں، وَأَسْلَمْتُ فَرْجِي إِلَّا عَلَىٰ زَوْجِي، اور میں نے اپنی شرمگاہ کو اپنے خاوند کے علاوہ کبھی کسی کے لیے نہیں کھولا۔ تو اس بات کو جانتا ہے، مولا اگر یہ بات میری سچی ہے تو اس کافر کو مجھ پر مسلط نہ کرنا۔ اللہ کے بندو، اللہ کے حضور اللہ کو دعا کر کے کوئی عمل پیش کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ وہ یاد ہوگا آپ کو، باہر والوں نے تین تھے، تینوں کو پوری پوری زندگی میں ایک ایک عمل ملا پیش کرنے کے لیے۔ کاش کہ ہمیں بھی زندگی کا ایک عمل مل جائے تو اللہ کے حضور پیش کر سکتے۔ ڈر لگتا ہے کہ ہر عمل میں کوئی نہ کوئی خرابی ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہوتی ہے، اور یہ خاتون اللہ کے دربار میں اپنا عمل پیش کر رہی ہے، ظاہری بھی باطنی بھی، دل کا عمل بھی پیش کر رہی ہے اور وجود کا عمل بھی پیش کر رہی ہے۔ اللہ رب العزت نے دعا سنی، سچ بول رہی تھی، اللہ نے دعا سنی، سچی دعا ہو تو اللہ سنتا ہے۔ تو وہ گر پڑا، تڑپنے لگا، ایڑیاں مارنے لگا زمین پر، قریب تھا کہ اس کی جان نکل جائے۔ بعض روایتوں کے مطابق اس نے کہا کہ اب میں کچھ نہیں کروں گا، اپنے رب سے کہہ میری جان بچا دے۔ بعض کے مطابق مائی صاحبہ نے سوچا، اللہ سے دعا کی، یا اللہ یہ مر گیا تو لوگ کہیں گے اس خاتون نے ہمارا بادشاہ مار دیا ہے، میری پھر شامت آ جائے، تو اسے بچا لے۔ وہ ٹھیک ہو گیا۔ ٹھیک ہونے کے بعد انسان پھر وہی بات، پھر اسی طرح 3 بار یہی حرکت کی اور 3 بار اس کا یہی حشر ہوا۔ پھر اس نے کہا بیوقوفو ادھر آؤ، تم نے تو کہا تھا بڑی خوبصورت عورت ہے، یہ تو تم پتہ نہیں کہ چڑیل لائے ہو کہیں سے، یہ تو میری جان لے رہی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی جگہ دعا کر رہے تھے اپنی عزت اور عصمت کی حفاظت کے لیے۔ اللہ اکبر، اللہ رب العزت نے اس خاتون کی دعا سنی، اللہ حکم الحاکمین مہربان ہوا، بادشاہ نے شہزادی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نکاح دیے، جاؤ یہ تیری خدمت کرے گی۔ یہ کون تھی خاتون؟ یہ کون شہزادی تھی؟ یہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی تھی، حضرت حاجر علیہ السلام۔ دل کہہ دیا انکم یا بنی السماء، اور پانی پانی پینے والوں یہ تمہاری ماں ہے، یہ شہزادی تمہارے دادا کو ملی تھی،
اسماعیل علیہ السلام کی ماں تھی. سارا خاندان اسی نوعیت کا ہے. پھر اللہ نے کتنے بڑے بڑے امتحان لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے. اور پھر وقت آیا اللہ کے حکم سے حضرت حاجرہ کو دنیا کے سب سے مقدس ترین مقام پہ جا کے چھوڑا ہے. کیسے چھوڑا, کس طریقے سے وہ کامیاب ہوئی, کس طریقے سے توکل علی اللہ کا ثبوت دیا, کیسے اللہ رب العزت پر اعتماد کیا, کیسے اللہ پہ یقین کیا حضرت ابراہیم نے, ان کی زوجہ محترمہ نے, اور وہاں آباد ہو گئے. اور پھر ایک وقت آیا حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جد امجد درخت کے نیچے بیٹھے تیر بنا رہے ہیں. کہنے لگے کہ دیر بعد آئے, کہنے لگے مجھے پروردگار نے ایک حکم دیا ہے, پہلے جو ایک حکم دیا تھا وہ بھی پورا کر دیا تھا, اب ایک اور حکم دیا ہے پروردگار نے. میں کیا حکم دیا ہے؟ جو حکم دیا ہے کر گزرو. نہ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے, نشاندہی کی ہے کہ اس مقام پہ میں اللہ کا گھر تعمیر کروں, اور ساتھ ہی مجھے یہ بھی حکم ملا ہے کہ تم میری مدد کر. میں مدد کے لیے تیار ہوں. اب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں اللہ کے گھر تعمیر کر رہے ہیں, اور ساتھ یہ دعا کر رہے ہیں, ساتھ یہ دعا کر رہے ہیں فَلْيَرْفَعْ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. اللہ کا گھر بنایا جا رہا ہے, اللہ کا گھر بنایا جا رہا ہے. نبی ہی اللہ کے گھر کا معمار ہے, نبی ہی اللہ کے گھر کے تعمیر کے اندر مزدوری کر رہا ہے. ایک گارا مٹی پکڑا رہا ہے, دوسرا اینٹیں لگا رہا ہے, اور ساتھ ہی اللہ رب العزت سے دعائیں کر رہے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ہم کبھی کسی مسجد کے اندر 10 روپے دے دیں تو ساری عمر مسجد کے منتظمین کی اور مولوی صاحب کی شامت آئی رہتی ہے. یہ اللہ کا نبی ہے, اللہ کا رسول ہے, اللہ سے کہہ رہا ہے مولا تیرا گھر بنا رہا ہوں, ساتھ منتیں کر رہا ہوں, ان کے لیے محنت قبول کر لینا, قبول کر لینا. احسان نہیں چلا رہے, احسان نہیں چلا رہے, اس وعدے کر رہے ہیں مولا قبول کر لے. ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک. اے اللہ ہمیں اپنے فرما بردار بنائے رکھنا, ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنائے رکھنا. اے اللہ ہماری اولاد میں سے جو لوگ ہوں ان کو بھی اپنے فرما بردار بنائے رکھنا. وارنا مناسکنا, اللہ تیرے قرب کے طریقے, تیری رضا کے حصول کے طریقے, تجھے راضی کرنے کے طریقے وہ بھی ہمیں سکھا دینا. وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. اللہ ہمیں اپنے بنا لینا, ہم تیری طرف آ گئے ہیں, تو ہمیں اپنا بنا لینا, ہماری توبہ قبول کر لینا. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم. اے پروردگار یہ عظیم شان وقت مل گیا دعا کا, اشارے مل گئے ہوں گے قبولیت کے, ساتھ ہی وہ کائنات کی سب سے عظیم شان دعا بھی کر دی. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم. اے اللہ جہاں ہم تیرا گھر تعمیر کر رہے ہیں, اس گھر کے آس پاس آبادی بھی ہو رہی ہے, اللہ اسی آبادی میں سے ان میں سے ہی ایک رسول, عظیم شان رسول ان کے اندر مبعوث فرما دینا. یتلو علیہم آیاتک, جو تیری آیتیں ان کو پڑھ کر سنائے, ویزکیہم, ان کے دلوں کی صفائی بھی کرے, اور تیری کتاب کی تعلیم بھی ان کو دے, اور تیری طرف سے آنے والی حکمت کی تعلیم بھی ان کو دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 چیزیں آتی تھی آسمان سے, 2 چیزیں آسمان سے آتی تھی, ایک اللہ کی کتاب, ایک حکمت. لولا فضل اللہ علیک ورحمتہ لہمت طائفۃ منہم ان یضلوک وما یضلون الا انفسہم وما یضلونک من شیء وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمۃ وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمۃ وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما. اس ذات گرامی منزلت نے اللہ رب العزت والجلال نے تجھ پر اپنی کتاب بھی اتاری ہے اور حکمت بھی اتاری ہے. سارے اہل علم یہی کہتے ہیں کہ حکمت سے مراد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہوتی ہے, امام الانبیاء کی سنت ہوتی ہے. فَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ وَاذْكُرْنَ مَا
من آیات اللہ والحکمت ان اللہ کان لطیفا خبیرا۔ امہات المؤمنین کو اللہ رب العزت نے نصیحت کی اور وصیت کی، فاذکرن ما یتلی فی بیوتکن من آیات اللہ۔ اللہ اکبر، اللہ کی آیتیں جو تمہارے گھر کے اندر ہوتی ہیں، جو تمہارے گھر میں تلاوت کی جاتی ہے، ان کو یاد کر کے رہا کرو۔ والحکمت، اور حکمت کو بھی، اور حکمت کیا تھی؟ وہ حدیث رسول، وہ حدیث رسول تھی۔ ہمیں اطمینان ہے کہ یہ حدیث رسول حکمت ہے۔ فرمایا دعا کی جا رہی ہے اللہ ایسا رسول بھیج دے جو تیری آیتیں پڑھ کر سنائے اور ان کے دلوں کی صفائی بھی کرے اور ان کے تیری کتاب کی تعلیم بھی دے اور تیری طرف سے نازل ہونے والی حکمت کی تعلیم بھی ان کو دے۔ یا اللہ تو غالب ہے، تو حکمت والا ہے، تجھے چاہے سو کر گزرتا ہے، تجھے کوئی پوچھنے والا تو ہے نہیں۔ اللہ اپنے بندوں کی دعائیں جو طریقے سے کی گئی ہوں، محبت سے کی گئی ہوں، اخلاص سے کی گئی ہوں، احترام سے کی گئی ہوں، توکل اور اخلاص سے کی گئی ہوں، ایسا قبول فرماتا ہے۔ جو لفظ اللہ رب العزت کے حضور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیش کیے، اللہ نے خبر دی کہ میں نے چونکہ تم کو ایک بات نہیں سنی اور خبر بھی ایک بات نہیں دی، بار بار خبر دی۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ جیسا رسول مانگا تھا ویسا ہی دے دیا، جو کام کرنے کا کہا تھا وہی کام کرتا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ تین بات بتایا کہ جو ابراہیم نے مانگا تھا وہی دیا، جو ابراہیم نے مانگا تھا وہی دیا، اور جو کام کرنے کا کہا تھا وہی کام کرتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہاں سے بات شروع کی؟ یہ تو میں نے درمیان سے شروع کی ہے، اس لیے کہ اس سے پہلے یہاں اس موضوع میں گفتگو ہو چکی ہے کہ بات تو اس سے پہلے سے شروع ہو چکی تھی۔ رسالت معاف کا ذکر تو آج بعد میں ہی انسانوں کے سامنے کیا جانے لگا تھا۔ تو اس پہلے موضوع کا خلاصہ یہ ہے، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں سب سے اعلیٰ ہے، سب سے بالا ہے، سب سے افضل ہے، سب سے عظیم ہے۔ جو مقام آپ کو حاصل ہے وہ کسی اور کو حاصل نہیں، جو مقام آپ کو حاصل ہے وہ کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ مولا کا کرم، رسالت میں آپ کی عظمت ہماری قسمت، مولا کا کرم، رسول اللہ کی عظمت ہماری قسمت کہ اللہ نے اس کو بھیجا۔ چرچے اس کے عالم اربا میں تھے، چرچے اس کے ابراہیم کی زبان سے ہو رہے تھے، چرچے اس کے مکہ مکرمہ میں صدیوں سے ہو رہے تھے۔ اسماعیل ذکر کر رہے ہیں، ابراہیم ذکر کر رہے ہیں، ساری دنیا اس کو جانتی ہے۔ لیکن جب بھیجا بندوں پہ کرم کیا، بندوں پہ کرم کیا۔ پتہ ہے اللہ رب العزت کو میرے بندے کس طرح کے ہیں، ضدی ہے، مانتے نہیں ہیں، ادھر ادھر سے متاثر ہو جاتے ہیں، محبت کے کرنے پڑتے ہیں، محبت کے گن گاتے ہیں، بات نہیں مانتے، جاننے قربان کرنے کے لیے نعرے لگاتے ہیں، حرمت رسول میں جان کو قربان کرتے ہیں، لیکن ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہے، فرمانبرداری کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ نعرے مارنے والی قوم ہے، اطاعت اور فرمانبرداری کرنے والی قوم نہیں ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے جب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، پھر امام الانبیاء کی عظمت کی دلیلیں دی، آپ کے شرف کی دلیلیں دی، اس بات کی دلیلیں دی کہ اس سے بہتر کوئی نہیں ہے، اس سے زیادہ قابل ایک بات کوئی نہیں ہے، یہ اپنے پاس سے کوئی بات نہیں کرتا، جو کہتا ہے اللہ کی طرف سے کہتا ہے، جو کہتا ہے حق کہتا ہے، جو کہتا ہے سچ کہتا ہے، جو بھی اس کے پاس آتا ہے اللہ کی طرف سے آتا ہے، اس کو حکم ہے فاستمسک بالذی اوحی الیک انک علی صراط مستقیم۔ تیرے پاس تو وحی آتی ہے، اس کو مضبوطی سے تھام لے۔ قل انما انذرکم بالوحی ولا یسمع الصم الدعاء اذا ما ینذرون۔ ان کو بتا دے کہ میں جو بھی کہتا ہوں مولا کی طرف سے کہتا ہوں، تو میں ڈرانے کی بات کرتا ہوں تو مولا کی طرف سے ہوتی ہے، میں خوشخبریاں دیتا ہوں تو مولا کی طرف سے
چاہیے ہمارے لوگوں کو. وہ کچھ کہہ رہے ہیں تم کچھ کر رہے ہو، وہ اپنا کوئی مقام بتا رہے ہیں تم کوئی اور مقام بتا رہے ہیں، وہ اپنی عزت کا نشان کچھ اور بتا رہے ہیں تم کوئی اور عزت کا نشان بتا رہے ہیں. وہ اللہ رب العزت کے برابر کھڑا ہونے کے لیے تیار نہیں ہو، اور تم جو موڑے صاحب کے گلیوں کے اندر لگا رہے ہو، قدموں کے اندر لگا رہے ہو، بینوں میں لگا رہے ہو، وہ نہیں نظر آتی. اللہ کا نام اوپر لکھا ہوا ہے، رسول کا نیچے لکھا ہوا ہے، محمد کا سب سے نیچے لکھا ہوا ہے. دیکھیے نا محمد رسول اللہ، محمد نیچے ہے اوپر رسول اوپر اللہ ہے. یہ کوئی صرف لکھنے کی بات نہیں ہے، دیکھنے کی بات نہیں ہے، پوری زندگی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نمونہ ہے، اس کا نمونہ ہے. کسی حوالے سے امام الانبیاء نے کسی کو واقف نہیں کرایا کہ میں بھی کچھ ہوں. یہی بتایا لا ادری ما یفعل بی ولا بکم ان اتبع الا ما یوحی الی. میں تو جو میری فرمائی آتی ہے اس کی پیروی کرتا ہوں. ما انا الا نذیر مبین. میں تو لانے کے لیے آیا ہوں، میں تو خوشخبریاں دینے کے لیے آیا ہوں، میں تو بتانے آیا ہوں کہ مولا تم سے کیا چاہتا ہے. شریعت میری نہیں میرے پروردگار کی ہے، دین میرا نہیں میرے پروردگار کا ہے، وہی میری طرف سے نہیں میرے پروردگار کی طرف سے ہے. یہی وجہ ہے کہ کائنات کی کوئی طاقت اس کو غلطی نہیں نکال سکتی. موسیٰ کا قصہ قرآن کریم کے اندر جزئیات کے ساتھ ذکر ہوا، عیسیٰ کا قصہ ذکر ہوا. بنی اسرائیل موجود تھے، مسیحی موجود تھے، یہودی موجود تھے، پڑھے لکھے تھے، ان کی تعریف ان کے پاس موجود تھی، ان کی کتابیں ان کے پاس موجود تھی، ان کے علماء ان کے پاس موجود تھے. کسی ایک عالم نے نہیں کہا کہ محمد رسول اللہ جو کہتے ہیں یہ تعریف کے خلاف. کیا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ محمد سے سچا کوئی صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیا اللہ کا کرم نہیں ہے بندوں کا کہ کس طریقے سے وہ یقین دلاتا ہے بندوں کو میرا نبی کتنا سچا ہے، میرا رسول کتنا سچا ہے. بڑے سے بڑے معجزے دکھائے، بڑے سے بڑے معجزے دکھائے. بڑے معجزے سمجھنے کے لیے بڑا علم چاہیے. چھوٹے سے چھوٹے معجزے دکھائے کہ کوئی ایسا نہ ہو جس کو رسالت مآب کے معجزوں کی سمجھ آئے، جس کو رسالت مآب کی عظمت اور ان کے جلال کی سمجھ نہ آئے، جن کو اللہ رب العزت کے ان کے مقام کی سمجھ نہ آئے. کوئی ایسی بات نہیں چھوڑی اللہ رب العزت نے بندوں کو یقین دلانے کے لیے جو دنیا کو دکھانا. اور کوئی ایسا معجزہ بھی نہیں ہے جس کو کوئی تعبیر ہو سکتی ہو، کوئی شبہ پڑ سکتا ہے، اسے جنوں کی طرف سے ہو سکتا ہے، شیطانوں کی طرف سے ہو سکتا ہے، یا جادوگروں کی طرف سے ہو سکتا ہے. اللہ اکبر. حضرت عمران بیان کرتے ہیں ہم ایک سفر میں تھے، ساری رات سفر کرتے رہے. صبح کا وقت ہوا، تھکے ہارے ٹوٹے پھوٹے، جو ہی پڑاؤ ڈالا سب گر پڑے، سو گئے، کسی کو ہوش نہیں رہا. جاگ کب آئی؟ سورج کی کرنیں پڑی تو جاگ گئی، نماز بھی رہ گئی. سب کو بتانا ہوتا ہے، نبی تو سب کو بتا کے جاتا ہے. کوئی بات رہ نہ جائے بتانے سے، کوئی جزی رہ نہ جائے بتانے سے، کوئی تعلیم ایسی نہ ہو کہ مل نہ جائے. فرمایا پہلے کوئی جاگا، راوی نے بتایا اسی نام لے لے کے، لیکن اگلا راوی بھول گیا. چوتھے آدمی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جاگ گئے. نبی علیہ السلام سوئے ہوتے تھے، نبی صاحب سوئے ہوتے تھے تو کوئی آپ کو جگاتا نہیں تھا. شاید کار ملی ہوئی ہو. نبی صاحب السلام کی بیداری بھی نبوت تھی، خواب بھی نبوت تھی. ہم تو ایسے بیوقوف ہیں نا، تشریف لے آئے ہماری مجلس میں، ہم بیٹھے ہیں، ہم تو نہیں آ سکتے آپ کے پاس. آواز ہے یہاں احترام کا یہ عالم ہے کہ سوئے ہوئے کو جگاتا نہیں، اس لیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب بھی وہی تھے، اور خواب ایسے نہیں تھے. لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون. کیسا سچ کر کے دکھایا اللہ رب العزت نے، جیسا خواب دکھایا ویسا ہی سچ کر کے دکھایا. ایک ایک بات جزئیات میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کی اللہ کی طرف سے وہی تھی، اللہ نے سچ کر دکھائی. امام الانبیاء کے خواب بھی وہی تھے. امام الانبیاء کے امام الانبیاء ہیں، آپ کی امت کے نیک اور صالح لوگوں کے خواب بھی اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں. اللہ ہمیں ایسے خواب نصیب فرمائے. فرمایا جگاتے نہیں تھے، شاید خواب میں وہی نظر ہو رہی ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ضرورت مند تھے،
سلیقہ بھی آتا تھا، اللہ اکبر کی آوازیں لگائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے اور فرمایا کہ جگہ جہاں سے جلدی نکلو، جہاں سے کوچ کرو، نماز آگے جا کے پڑھ لیں گے۔ وہاں سے نکلے، کوچ کیا، ایک جگہ جا کے سر پڑاؤ ڈالا، وہاں نماز پڑھی اور نماز کے بعد صحابہ اکرام نے شکایت کی اللہ کے رسول پینے کے لیے پانی نہیں ہے، پیاس سے جان نکل رہی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک اور آدمی ساتھ لے کے بھیجا کہ جاؤ پانی تلاش کر دیا، دیکھو کہیں پانی ملتا ہو۔ حضرت علی گئے، ساتھ دوسرے ساتھی ہیں، چلے جا رہے ہیں پانی کی تلاش میں۔ ایک عورت دیکھی، بوڑھی عورت دیکھی ہے، اونٹ پہ بیٹھی ہے، دونوں طرف پانی کے مشکیزیں لگ رہے ہیں، درمیان میں ٹہلتی جا رہی ہے۔ اسے روک دیا، رکو، آؤ رسول اللہ کے پاس لے کے جائے۔ پوچھا کہ پانی کہاں ہے؟ اس نے اشارے کرائے سے بتایا، سمجھایا کہ اس وقت کل جہاں سے چلی تھی وہاں پڑی ہے، 24 گھنٹے کی مسافت پر پڑی۔ تو فرمانے لگے کہ آؤ نبی صاحب کے پاس چلو۔ یعنی کس کے پاس؟ کہا اللہ کے رسول کے پاس۔ باتیں تو سن رکھی تھی اس نے، کہتے ہیں اس کی بات کر رہے ہو جس نے اپنے بابا جات کا دین چھوڑ دیا، اس کے بعد لے کے جا رہے ہیں؟ کہا اسی کی بات کر رہے ہیں، چلو۔ اس کو پکڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے۔ نبی علیہ السلام نے اس کے چیزوں سے پانی نکالا اور لوگوں سے کہا کہ پیو بھی پلاؤ بھی، بعض روایتوں کے مطابق اپنے جانوروں کو بھی پلا دو۔ سب نے پیا، سب نے پلایا، ایک کو نہانے کی ضرورت تھی، اس کو نہانے کے لیے بھی دے دیا، کھلے دل سے پانی استعمال کیا۔ اور اس سے کہا، خاتون سے کہا کہ اپنے مشکلیں دیکھ لو، کوئی کمی تو نہیں آئی، کم تو نہیں ہوا، پانی زیادہ ہوا ہے، کم نہیں ہوا۔ اور ساتھ ہی صحابہ کرام کو حکم دیا، کسی کے پاس ستو ہے تو وہ لے آئے، کسی کے پاس آٹا ہے تو وہ لے آئے، کسی کے پاس کھجورے ہیں تو وہ لے آئے۔ وہ اہل مدینہ تھے، اجوا کھجورے تھیں، اس کی تو موجیں بن گئی، اچھی خاصی گردے بنا کے اس کو دے دی کہ جاؤ۔ اب اس نے اپنا اونٹ لادا، ٹھاٹ باٹ سے اپنے گھر پہنچی، دیر ہو گئی تھی، تو اہل خانہ نے پوچھا کہ اتنی دیر کہاں کر دی؟ اس نے کہا کیا بتاؤں، وہ اس کے پاس لے گئے تھے، وہ صحابی کے پاس لے گئے تھے جس نے اپنے بابا جات کا دین چھوڑ دیا ہے۔ میں نے تو حیران تو دور سے ہاتھ دیکھی ہے، ایسے اشارہ کر کے کہہ رہے کہ وہ آسمان اور یہ زمین، اس کے درمیان اس سے بڑا جادوگر کوئی نہیں۔ تو یا پھر یہ اللہ کا سچا رسول ہے، یا اس سے بڑا اگر جادوگر ہے تو اس سے بڑا جادوگر کوئی نہیں ہے، تو یا پھر اللہ کا سچا رسول ہے۔ پھر اس کے بعد مدت تک یہ ہوتا رہا۔ صحابہ کرام کیونکہ منصر جنگ تھے، حالت جنگ میں تھے مشرکین کے ساتھ، کبھی کسی بستی پہ حملہ ہو رہا ہے، کبھی کسی بستی پہ حملہ ہو رہا ہے، کبھی کسی بستی کو لوٹا جا رہا ہے، کبھی کسی بستی کو، لیکن اس بڑھیا کی بستی کو کبھی نہیں چھیڑی۔ وہ بڑھیا ایک دن اپنے عزیز و اقارب سے کہنے لگی، اور بیوقوفا تم دیکھتے نہیں ہو، ہر وقت کسی نہ کسی بستی کی شام دھائی ہوئی ہوتی ہے، تمہیں کوئی کچھ نہیں کہتا، میرا خیال ہے کہ جان بوجھ کے میرا احترام کیا جا رہا ہے، تو اگر سے کام لو اسلام قبول کرو۔ سارے مسلمان ہو گئے، سارے مسلمان ہو گئے۔ کس لیے کیا؟ اس بڑھیا کو بھی بتا دیا، اس بڑھیا کو بھی سمجھا گئی کہ محمد اللہ کا سچا رسول ہے۔ اس سے زیادہ موٹی دلیل کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے زیادہ واضح دلیل کیا ہو سکتی ہے؟ اور ایسی دلیل ایک نہیں، بے شمار دلیل ہے۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم مدینے میں آئے، 3 ساتھی تھے، بھوک سے جان نکل رہی تھی، پیٹ اور پسلیاں نظر آتی تھی، پیٹ کہیں نظر نہیں آتا تھا، ریڑھ کی ہڈی اور اگلا ایک ہی ہوا ہوا۔ اس کے پاس جاتے ہیں تم رکھ لو، اس کے پاس جاتے ہیں تم رکھ لو، کوئی مہمان رکھنے کے لیے تیار نہیں، ساری کسی کے پاس نہیں۔ اور جس کو کوئی قبول نہیں کرتا تھا اس کو محمد رسول اللہ قبول کرتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا جس کو کوئی قبول نہیں کرتا وہ محمد رسول اللہ کے مہمان بن جائے۔ امام الانبیاء نے ان کو اپنے گھر میں اپنے مہمان رکھ دیا اور سیدھی سی بات کہہ دی، یہ بکریاں کھڑی ہیں آپ کے سامنے، 2-3 بکریاں ہیں، ان کا دودھ نکال لیا کرو، تقسیم کر لیا کرو، میرا ایسا میرے لیے، تمہارا ایسا تمہارے لیے، بس اس میں گزارا ہوتا رہے۔ ان کا دودھ نکالتے تھے صبح شام، جتنا 2-4 دودھ ملتے تھے اس میں گزارا ہوتا تھا۔ صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسالت میں آپ کی باتیں تو کرتے ہو،
لیکن ہمارے کھانے نالیاں بھر جاتی ہیں کھانوں سے، کسی فقیر مسکین کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نصیب کرے۔ پھینک دیتے ہیں، کسی کو دیتے نہیں ہیں، اور یہاں یہ حال ہے کہ دودھ کے گھونٹ پہ گزارا ہو رہا ہے، وہی گھونٹ دوسروں کے دینے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ سنت کی باتیں کرنا آسان ہے، محبت کی باتیں کرنا آسان ہے، رسالت میں آپ کے قصے سننا اور بیان کرنا آسان ہے، عمل کی اسکیم بھی ہونی چاہیے، عمل کی تدبیر بھی ہونی چاہیے۔ فرمایا کہ ہم ایسے ہی کرتے، دودھ نکالتے، تقسیم کر لیتے، رسالت میں آپ کا حصہ آپ کے لیے رکھ لیتے، اپنا حصہ پی لیتے۔ ایک دن رات ہوئی، دودھ نکالا، اپنا حصہ پی لیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے کا گلاس کے اندر رکھ دیا۔ اب دودھ سے جوان آدمی کا کیا بنے؟ اب دیکھا ہوا خیال آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے پاس گئے ہیں، آپ تو وہ تو ان کی مہمان بازی کریں گے، کھلائے پلائیں گے، آپ نے دو دودھ کے کیا کر رہے ہیں؟ میری جو جان نکل رہی ہے مجھ سے، اتنا میں پی لوں اس کو۔ وہ شیطان نے آ کے برگلایا، پکا کر دیا سب، نبی صاحب کو ضرورت نہیں ہے اس دودھ کی، آپ تو کھا بھی جائیں گے انصار کے گھروں سے، تو اس کے پی لو دودھ کی۔ شیطان کا یہ طریقہ ہوتا ہے، مجھے دودھ پی لیے، آخری قطرہ دودھ کا اندر گیا، پھر شیطان نے اپنا دوسرا کام شروع کر دیا۔ کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین۔ وہ یہ تم نے کیا کیا، اتنا بڑا جرم کر لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، آگے دیکھیں گے کہ میرے حصے کا دودھ کسی نے پی لیا ہے تو وہ تیرے لیے بد دعا کریں گے، تو مر جائے گا۔ اب خوف کے مارے کام رہا ہوں، نیند نہیں آ رہی، کپڑا بھی پورا نہیں آ رہا، سر پہ لیتا ہوں تو پاؤں ننگے ہوتے ہیں، پاؤں پہ لیتا ہوں تو سر ننگا ہوتا ہے، مرنے کی تیاری کر رہا ہوں۔ ابھی آئے گے نبی صاحب السلام میرے لیے بد دعا کریں گے، مر جاؤں، مرنے کی تیاری ہو رہی ہے۔ اسی کشمکش میں لیٹے ہوئے ہیں، موت و حیات کی کشمکش میں لیٹے ہوئے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلیقہ ہوتا ہے، یہ شیخوں والا سلیقہ نہیں ہے، ظاہر کرتے ہیں اسلام کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے طریقے سے سلام کہتے تھے، بیدار کو سنائی دے دیتا تھا، سوئے ہوئے کو نہیں جگاتے تھے۔ اور ہم تو بات بھی ہو رہی ہے تو ایسا نعرہ مارتے ہیں کہ بندہ ہل جاتا ہے۔ سلام کہتے تھے، لیکن اس طریقے سے، اس محبت سے، اس احترام سے، اس پیار سے۔ یہ بھی غلط بات ہے کہ بات ہو رہی ہے سلام نہیں کہنا، یہ بھی غلط ہے کہ ایسے طریقے سے سلام کہنا ہے کہ سب کو پتہ چل جائے کہ فلاں صاحب تشریف لے آئے ہیں۔ نبی صاحب کا طریقہ ہونا چاہیے، نماز پڑھ رہا اس کو تکلیف نہ ہو، جو نماز نہیں پڑھ رہا اس طریقے سے جواب دے، سوئے ہوئے کو جاگنا ہے، بیدار ہے تو جواب دے۔ نبی صاحب ایسے سلام کہتے تھے، ایسے ہی آ کے سلام کیا۔ اب میں انتظار میں ہوں نبی صاحب السلام کی بد دعا۔ نبی صاحب السلام نے آسمان کی طرف دیکھا، پہلے آیا آگے دیکھا کہ دودھ نہیں ہے تو میری جان نکل رہی ہے، پھر نبی صاحب نے آسمان کی طرف دیکھا، اب میں انتظار میں ہوں بد دعا کے۔ آپ نے فرمایا اللہم اطعم من اطعمنی واسق من سقانی، اللہ جس نے مجھے کھلایا تو اسے کھلا، جس نے مجھے پلایا تو اسے پلا۔ یہ بد دعا کرنے نہیں جانتے، اسے تو مشرکین کو بد دعا نہیں دی، اسے تو پتھر مارنے والوں کو بد دعا نہیں دی، اسے تو طائف والوں کو بھی بد دعا نہیں دی، اپنے صحابہ کو کیسے بد دعا دے سکے؟ یہ تو شیطان کا سبب۔ نہ جب میں نے سنا کہ امام الانبیاء بجائے بد دعا کے دعائیں کر رہے ہیں، سمجھا کہ جو نبی صاحب کو کھلائے اللہ اس کو کھلائے گا، جو نبی صاحب کو کھلائے اللہ اس کو کھلائے گا۔ میں نے تو کمر کس نہیں اٹھا، چھری لی کہ بہترین بکری ذبح کر کے نبی صاحب السلام کو کھلاؤں گا، وہی بدو انہیں کی بکری کو کھلاؤں گا۔ دعا بھی اس سے نہیں، تو پہلے سے بڑی بات، پہلے تو دودھ دیا تو ڈر رہا ہے، بکری ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ اللہ اکبر، اللہ کے سیدھے سادھے بندے، اللہ سیدھے سادھے بندوں کو بڑا پسند کرتا ہے۔ اللہ اکبر، کہتے اٹھے، چھری لی، بکری کے قریب جا کے دیکھا تو ساری بکریوں کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے، اللہ سارے تھن دودھ سے بھرے ہوئے۔ اب یہ بھی کوئی ایسا مسئلہ جو کسی کو سمجھ نہیں آئے، اس کے لیے منطقی دلیلوں کی ضرورت ہے، فلسفی دلیلوں کی ضرورت ہے، اس کے لیے کسی اصول کی ضرورت ہے۔ کتنا عظیم الشان معجزہ ہے، کتنی عظیم الشان دلیل ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچا ہونا۔ کوئی دنیا کا ایسا امام جس نے اس طرح کی دلیل دکھائی ہے، کوئی ایسا مقتدا، کوئی ایسا پیشوا، کوئی ایسا رہنما جس نے اس طرح کی دلیل دکھائی ہو؟ اگر دلیل دکھائی ہوگی تو 4 دن کے بعد پتہ چل گیا ہوگا کہ جھوٹا ہے، شوبدہ بعد میں کوئی چکر چلایا ہے، تو جائے اس لیے توہین ہو جائے گی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم میں جا کے دیکھا تو تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہیں،
رسالت میں آپ کے گھر کا برتن اٹھایا جو آلے بیت میں سے کبھی کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اس برتن میں بھی دودھ نکالا جا سکتا ہے، بڑا برتن دیا، بڑھ گیا، رسالت میں آپ کی خدمت میں پیش کیا، فرمایا پیو، آپ نے پیا، میں نے عرض کی مزید پیو، آپ نے پھر پیا، میں نے عرض کی اور پیو، آپ نے پھر پیا، حتیٰ کہ امام الانبیاء ڈھٹ گیا، مجھے یقین ہو گیا کہ مجھے رسالت میں آپ کی وہ دعا لگ گئی ہے، اللہ اللہ جو مجھے کھلائے اس کو کھلا، اللہ جو مجھے پلائے اس کو پلا، میں نے رسالت میں آپ کو کھلا بھی دیا ہے، پلا بھی دیا ہے، خود شراب بھی ہوتا ہے، طعام بھی ہوتا ہے، خود کھانا بھی ہوتا ہے، پینا بھی ہوتا ہے، دونوں کام ہو گئے۔ مجھے یقین ہو گیا کہ مجھے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا مجھے سنا گئی ہے، تو میں گر پڑا، ہنستے ہنستے لوٹ پوٹ ہو گیا، حتیٰ کہ نبی صاحب نے فرمایا احداث سوال لگا یا مقداد، اے مقداد اپنی چادر تو سنبھالو، اتنا ہنسا۔ پھر میں نے آپ کو قصہ بیان کیا اور بات آگے دی، تو یہ ایک نہیں، دو نہیں، چار نہیں، سینکڑوں ایسے معجزے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس لیے؟ اللہ کا کرم، رسالت میں آپ کی عصمت اور ہماری قسمت، امت کی قسمت۔ کوئی امت کا چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی ایسا نہ ہو جس کو یقین نہ ہو جائے کہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچے۔ جب انسان اتنا بدنصیب ہے، اتنا بیوقوف ہے، اتنا احمق ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے عظیم الشان معجزے، ایک نہیں، دو نہیں، سینکڑوں معجزے، اور ذکر کرنے والے ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زید بن ثابت، ابو ہریرہ، عائشہ صدیقہ، جابر بن عبداللہ، ابو سعید خدری، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن مسعود جیسے مقدس اور پاک بادشاہ ہیں، یہ معجزے نقل کرنے والے، اور لوگوں کو اس پہ یقین نہیں آتا۔ فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہوئے گندیلے، جن کو استنجا نہیں کرنا آتا، کپڑے نہیں پہننے آتے، کھانا نہیں آتا، منہ سے رات رہتی ہے، ننگے بیٹھے ہیں، نہ شرم کا پتہ ہے نہ حیا کا پتہ ہے، 100 بات کرتے ہیں، انہوں میں چھٹی ہوتی ہے، ایک چھٹی ہوتی ہے، لوگ ان کی مانتے ہیں، رسالت میں آپ کی نہیں مانتے، بدنصیبی نہیں ہے تو آپ کیا ہے؟ مولا کا کرم دیکھیے، رسالت میں آپ کی عظمت دیکھیے، لوگوں کی بدقسمتی دیکھیے، اللہ رب العزت نے قسمت کی طرف بلایا ہے، یہ بدقسمتی کی طرف چھوڑتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں ہم نتیجے نہیں جلائیں گے تو اور کیا ہوگا؟ رسالت پاک چراغ ہدایت لے کے آئے، ساری دنیا کی روشنیاں رسالت پاک کے سامنے بیکار ہے، محمد ایسا چراغ ہے، رسالت پاک ایسے سراج منیر ہے، دنیا کی کوئی روشنی محمد انبیاء کی روشنی کے سامنے کوئی حقیقت نہیں کرتی۔ تم اپنے دلوں کو تاکہ رسول ہو، اللہ رب العزت سے ڈرو، اللہ رب العزت سے ڈرو، اور میرے بھائیوں لوگوں کو بتاؤ کہ احترام رسول کیسے ہوتا ہے، عظمت رسول کیا ہوتی ہے، مقام نبوت کیا ہوتا ہے، مقام رسالت کیا ہوتا ہے، آپ کی شخصیت کیا حیثیت رکھتی ہے، آپ کا مقام مرتبہ اللہ بیان کرنے والا ہے، اور اللہ کے سارے نبی سارے رسول بیان کرنے والا۔ یہ پہلی بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، کتنی عظیم ہستی ہے، کتنی عظیم شخصیت ہے۔ کیوں ہم کہتے ہیں کہ آپ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے، آپ کے آگے کوئی نہیں ہے، آپ سے اعلیٰ کوئی نہیں ہے، آپ سے بالا کوئی نہیں ہے، تو کیا یہ صرف قصے کہانی ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، اللہ رب العزت نے کس لیے بھیجا ہے، بتایا کس لیے بھیجا ہے، بتایا اللہ نے کس لیے بھیجا، تلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویعلمہم الکتاب والحکمۃ۔ اللہ نے اس لیے بھیجا ہے کہ قرآن کریم پڑھ کے سنائیں، اللہ نے اس لیے بھیجا ہے کہ دلوں کی صفائی کریں، اللہ نے اس لیے بھیجا ہے کہ قرآن کریم کی تعلیم دیں، اللہ نے اس لیے بھیجا ہے کہ حکمت کی تعلیم دیں، قرآن کریم کی آیتیں اس سے پڑھ کے سنائیں۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت نے صفائی دی کہ امام الانبیاء رسالت پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کریم کا ایک حرف بھی کم و بیش نہیں کیا۔ مشرکین مکہ نے مطالبہ بھی کیا، حق بھی کی کہ تھوڑی سی تبدیلی کر دو، یا کوئی اور قرآن لے آؤ، یا اس قرآن کے اندر کوئی تھوڑی سی تبدیلی کر دو تاکہ کچھ لوگ کے تحت ہم ایک ہو سکیں، اتحاد ہو سکے، ہم آپ کے ساتھ مل سکیں۔ لیکن حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہی بات تھا، ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي لو شاء الله ما تركته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله
تبدیل کرنے کے لیے تیار نہیں. بتائیے ایمانداری سے بتائیے، پوری کائنات کے اندر کوئی انسان آپ کو ملے گا جو قرآن کریم کی ایک آیت رسالت کے علاوہ کہیں سے لا کے دے دے؟ آپ کوئی کہتا ہے کہ رسالت نے کوئی آیت نہیں پڑھ کے سنائی؟ سچے ہیں، قابل اعتماد ہیں، جو بنا پڑھ کے سنا دیا، نہ اضافہ کیا نہ کمی کی، نہ کوئی آیت بڑھائی نہ کوئی آیت کم کی، حق میں پڑھتی تھی وہ بھی سنا دی، جو اپنے حق میں نہیں تھی وہ بھی سنا دی، ہر شے پڑھ کے سنا دی. صلی اللہ علیہ وسلم تو قرآن پڑھ کے سنانے میں جو سچا ہے، قرآن پڑھ کے سنانے میں جو قابل اعتماد ہے، قرآن امام الانبیاء کے سوا کہیں سے ایک لفظ دیے جانے کی گنجائش نہیں ہے. اور باقی تین کام وہ کس نے کرنے ہیں؟ قرآن سکھانے میں رسالت میں آپ پر اعتماد نہیں ہے، وہ بھی اس نے ڈیوٹی لگائی ہے، اس سے پڑھ کے سنانے کی ڈیوٹی لگائی ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، دوسرا کام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ لوگوں کو جیسے قرآن پڑھ کے سناتے ہیں ویسے ہی قرآن کی تعلیم بھی دیں. وہ تعلیم قرآن کریم کی ہر حوالے سے رسالت میں آپ نے دی، لغت کے اعتبار سے بھی پڑھ کے دی، معاشرتی اعتبار سے بھی پڑھ کے دی، قانون اور دستور کے حوالے سے بھی پڑھ کے تعلیم دی قرآن کریم کی، عمل کے ساتھ بھی قرآن کریم کی تعلیم دی. اور دنیا کے اندر انقلاب برپا کر دیا، جو انقلاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے ذریعے اپنی زبان میں برپا کیا ہے، دنیا کے اندر اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. آج تک اس کے بعد کوئی انقلاب نہیں آیا. عربی لغت اپنی جگہ بیٹھی ہے، عربی کی کتابیں اپنی جگہ ہے، لیکن امام الانبیاء جو لفظ بولیں گے اس کا اپنا ہی مفہوم ہے. عربی میں صلاۃ کا کوئی اور معنی ہے، رسالت میں آپ کا صلاۃ کا لفظ بولیں گے، نماز کا لفظ بولیں گے تو اس کا کوئی اور معنی ہوگا. عربی لغت کے اندر حج کا کوئی اور معنی ہے، رسول اللہ نے جب حج کا لفظ بولا تو اس کا کوئی اور ہی معنی ہو گیا. یہ جواب الکلم ہے. امام الانبیاء حج کا لفظ بولیں گے، ایک لفظ حج کا ایک لفظ بولیں گے، آپ اس حج کے ایک لفظ پر عمل کرنے کے لیے ₹1,00,000 لگائیں گے، ₹2,00,000 لگائیں گے، اور ایک لمبا سفر طے کریں گے، مخصوص عبادات کریں گے، مخصوص شہر کے اندر جائیں گے، مخصوص دنوں کے اندر جائیں گے، مخصوص طریقے سے جائیں گے، مخصوص طریقے سے جائیں گے، مخصوص طریقے سے جائیں گے، تب جا کے رسالت آپ کے منہ سے نکلا ہوا یہ لفظ اپنے معنوں کو پائیں. کیا انقلاب برپا کر دیا رسالت میں؟ لغت کیا ہوتی ہے، عربی شاعر کیا ہوتے ہیں، لغت جان کیا ہوتے ہیں، ان سے بڑا بڑا کون ہوگا کہ قرآن کریم کو محمد کے سوا کہیں اور سے سیکھ رہا. جیسے تلاوت نہیں سیکھی جا سکتی ویسے تعلیم بھی نہیں سیکھی جا سکتی. تلاوت بھی رسالت میں آپ کی، تعلیم بھی رسالت میں آپ کی. قرآن بھی اللہ کی طرف سے، حدیث بھی اللہ کی طرف سے. قرآن مانتے ہیں اللہ کی طرف سے ہے، حدیثوں کے اندر کیڑے نکالتے ہیں. لانے والے وہی ہیں، پہنچانے والے وہی ہیں. جہاں سے قرآن آیا وہیں سے حدیث آئی، جو قرآن آیا وہی حدیث لایا، جو قرآن آیا وہی حدیث لایا. جنہوں نے قرآن سنا انہوں نے حدیث سنی، اور جنہوں نے قرآن پہنچایا انہوں نے حدیث پہنچائی. تو پھر حدیث کے اندر کیڑے کیوں؟ جس سے اس نے ڈیوٹی دونوں کی لگائی ہے، کتاب اور حکمت. کتاب بھی سکھاتا ہے، حکمت بھی سکھاتا ہے. کتاب منظور ہے، حکمت منظور نہیں ہے. کیوں؟ بات یہ ہے ماننے والا صرف ایک گروہ ہے، محمد کی زبان سے جو نکلا ہے اسی سے تھام لو. شیخ الاسلام نے یہ کہا تھا، استمسک بالذی فواللہ انہ علی الحق. اور محمد کی زبان سے جو نکلتا ہے مضبوطی سے تھام لو. میں قسم کھا کے کہتا ہوں محمد کی زبان سے سچ کے سوا کچھ نہیں. رسالت میں آپ جو بھی کہتے ہیں سچ کہتے ہیں. آپ سن رہے تھے، اس کے کانوں کی صفائی پروردگار نے دی، اس کی آنکھوں کی صفائی پروردگار نے دی، اس کی زبان کی صفائی پروردگار نے دی، اس کے دل کی گواہی پروردگار نے دی، اس کے دماغ کی گواہی پروردگار نے دی. سب سے لے کر پاؤں تک اللہ رب العزت کی نگرانی میں تھا. بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس. سارے مسلمین مقام کر محمد رسول اللہ کا ایک بات نہیں بات چلے. محمد کے کریم کے زبان سے نکلنے والے موتیوں کا کیا کر سکتے ہیں؟ وہ صحابہ کرام رسالت آپ کا پسینہ زمین پر نہیں کرنے دیتے تھے. رسالت آپ کے وضو کا بچا ہوا پانی زمین پر نہیں کرنے دیتے تھے. رسالت آپ کے منہ کا تھوک زمین پر نہیں کرنے دیتے تھے، پکڑ کے منہ پہ بات دیتے تھے. رسالت آپ کے منہ سے وہی الہی کے موتی زمین پہ کرنے دیتے ہوں گے، وہ ضائع کر دیتے ہوں گے. ایک حدیث محمد رسول کی ضائع نہیں ہوئی. یعلمہم الکتاب والحکمۃ. قرآن پڑھ کے بھی وہ سناتا ہے، قرآن کی تعلیم بھی وہ دیتا تھا، حکمت کی تعلیم بھی وہ دیتا تھا. ایک پورا متوازی نظام قائم کر لیا. شریعت محمد رسول اللہ کی ہے، طریقت نقشبندیوں کی ہے. عجیب و غریب دین ہے.
استنجا کرنے کا طریقہ محمد رسول اللہ سکھائے، وضو کرنے کے طریقے رسالت باب سکھائے، ہاتھ دھونے کا طریقہ رسالت باب سکھائے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو کھانا کھانے کا طریقہ رسول اللہ سکھائے، دلوں کی صفائی کرنے کے لیے کسی اور کے پاس جانا پڑتا اور اس نے تلاوت قرآن کا حکم دیا تھا، اسی نے تعلیم کتاب کا حکم دیا ہے، اسی نے تعلیم حکمت کا بھی حکم دیا ہے، اسی نے بتایا بھائی سکیم دلوں کی صفائی بھی یہی کرنا ہے۔ جو اس سے دل نہیں صاف کرائے گا اس کا دل کبھی صاف نہیں ہو سکتا، جتنا دل اس کا صاف نہ اتنا دل کائنات میں کسی کا صاف نہیں تھا۔ یا بنی انقدرت ان تصبح وتمسي وليس في قلبك غش لأحد فافعل یا بنی فذاك من سنتي فمن احب سنتي فقد احبني ومن احبني كان معي في الجنة۔ اور بیٹے صبح بھی دل پٹرول لیا کر، شام کو بھی دل پٹرول لیا کر، نہ صبح کو دل کے اندر کچھ ہونا چاہیے نہ شام کو دل کے اندر کچھ ہونا چاہیے۔ محمد کا دل صبح بھی صاف ہوتا ہے، شام بھی صاف ہوتا ہے، یہ محمد کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس نے محمد کی سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، محمد سے محبت کی، جس نے محمد سے محبت کی وہ محمد کے ساتھ جنت میں ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا میرے پاس آگے باتیں نہ کیا کرو، یہ سارے حکمرانوں نے جاسوس رکھے ہوئے ہیں، جاسوسوں کا جال بچھایا ہوا ہے، کہیں تو کیڑی بھی سکتی ہے تو ہمیں بتا دو آگے تاکہ اس کا انتظام کر لیں۔ یہ سید الاولین والآخرین ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہتا ہے مجھے آگے کسی کی بات نہ بتایا، میں نہیں چاہتا کہ محمد کے دل میں کوئی محل آئے، میں نہیں چاہتا میرے دل میں کسی کے بارے میں ہے، مجھے آگے شکایت نہ لگایا کرو، مت بتایا کرو مجھے آگے، مجھے چغلیاں پسند نہیں ہے، مجھے یہ لوگوں کی باتیں پسند نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ یا معاشر من اسلم بلسانه ولم يسلم ایمانه الى قلبه لا تؤذوا المسلمین ولا تعیروهم ولا تتبعوا عوراتهم فانه من تتبع عورات اخيه المسلم تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته يخدعه ولو في جوف رحمه۔ کیا سناؤں آپ کو؟ ہم پہلے موضوع میں تھے اور وہی بات چلے نہیں لگ سکی، اللہ نے مجھے جب توفیق دی تو پھر اگلے سال پھر دیکھا جائے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔